السلام علیکم گائز، آئی ایم سہیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی جان ویلاگ۔ تو آج ہم بات کریں گے پاکستان میں شناختی کارڈ رینیو کروانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو ہم ایزیلی آسانی سے کیسے رینیو کروا سکتے ہیں تاکہ ہمیں نادرا آفس کے زیادہ چکر نہ لگیں اور ہم اپنے تھوڑے سے ٹائم میں اس کو کیسے رینیو کروا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تصدیق کیسے کروائیں گے۔ تصدیق کا جو چکر ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے پاکستان میں، کبھی کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ ایک ہی دفعہ نادرا آفس میں جائیں گے اور آپ کا شناختی کارڈ جمع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کو بار بار چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اپنا شناختی کارڈ رینیو کروانے جا رہے ہیں تو آپ اس کو انگلش میں بنوا لیں، کیونکہ اس سے آپ کو 2-3 فائدے یہ ہو جاتے ہیں کہ کل اگر آپ اپنا NTN وغیرہ بنواتے ہیں تو اس میں آپ کے سپیلنگ وغیرہ غلط نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، جب آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں تو اس ٹائم آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو شناختی کارڈ انگلش کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو اگر آپ کے پاس انگلش کا شناختی کارڈ ہے تو آپ کو آپ کا اکاؤنٹ بھی صحیح سپیلنگ کے ساتھ ایک ہی دفعہ کھل جائے گا، آپ کو بار بار سپیلنگ چینج کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جب ہم اردو میں شناختی کارڈ بنواتے ہیں تو NTN میں نادرا والے اکثر زیادہ کیسز میں نے دیکھا ہے کہ ان کا سپیلنگ کی کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ میرے اپنے شناختی کارڈ میں اسی طرح ہوا تھا، جب میں نے NTN بنایا تو میرے سپیلنگ اس میں فرق آ رہا تھا، جس کی وجہ سے پہلے میں نے انگلش کا ID کارڈ بنوایا، اس کے بعد پھر میں نے جب NTN بنایا تو آٹومیٹکلی میرے نام کے سپیلنگ صحیح ہو گئے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ID کارڈ کی فوٹو کاپی کروا لینی ہے، اس طرح کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک لمبے پیپر پہ آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کروا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے شناختی کارڈ آفس میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنا نارمل شناختی کارڈ جو ہے اس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے، آپ نے ٹوکن لینا ہے۔ ٹوکن لینے کے بعد آپ وہاں چیئر پہ بیٹھ جائیں، جب آپ کا نمبر آئے گا تو نادرا آفیسر آپ کو بلائے گا کہ آپ آئیں اور اپنا شناختی کارڈ جمع کروائیں۔ جب آپ وہاں پہ جائیں گے، آپ اپنا پرانا شناختی کارڈ ان کو دکھائیں گے تو وہ آپ کا ڈیٹا انٹر کریں گے تو آپ کا سارا ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جب سامنے آ جائے گا تو وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ اپنا سپیلنگ چیک کریں، ولدیت چیک کریں، ایڈریس چیک کریں۔ جب آپ کی پوری تسلی ہو جائے، آپ نے پوری تسلی سے دیکھنا ہے کہ ہر چیز صحیح ہے، کوئی نقطے اگر آپ اردو میں بنا رہے ہیں تو نقطوں کا خیال رکھیں، اگر آپ انگلش میں بنوا رہے ہیں تو آپ سپیلنگ کا خیال رکھیں۔ وہ چیک کرنے کے بعد وہ نادرا آفیسر جو ہے وہ آپ کو آپ کا فارم دے دیتا ہے اور نیچے لکھ دیتا ہے کہ آپ اس کو اٹیسٹ کروا کے لے کے آئیں۔ تو وہ وہاں پہ آ کے کافی مسئلہ بن جاتا ہے کہ آپ اس کو اٹیسٹ کیسے کروائیں گے۔ آپ کو کسی اسکول کے پرنسپل کے پاس جانا پڑے گا یا پھر 18ویں گریڈ کے کسی آفیسر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین حل وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے کسی گھر والے کو لے کے جائیں، جیسا کہ اپنے بھائی کو، اگر آپ 18 سال کے ہیں تو آپ اپنے والدین میں سے کسی کو لے کے جا سکتے ہیں، مدر کو لے جائیں، والد کو لے جائیں، سسٹر کو بھی لے کے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی بیوی کو، یا اگر عورت ہے تو وہ اپنے خاوند کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے۔ جب وہ نادرا آفیسر آپ کو فارم دیتا ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ کروا کے تو وہاں پہ جمع کروا دیں، تو آپ اسی ٹائم ان سے کہیں کہ میرے ساتھ میرا بلڈ ریلیشن والا بندہ آیا ہوا ہے اور وہ آپ کو ٹیسٹنگ کروا دیتا ہے۔ تو وہ اس بندے کا شناختی کارڈ دیکھیں گے اور اس کا فنگر پرنٹ لے کے تو اسی ٹائم اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔
تو آپ کو بار بار چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب وہ آپ کے ساتھ والا بندہ آپ کی تصدیق کر دیتا ہے تو آپ کا فارم اسی ٹائم جمع ہو جاتا ہے اور آپ کو بار بار چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ میرے خیال میں آدھے گھنٹے کا کام ہے، اور جس بندے کو نہیں پتہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ کئی لوگ گاؤں سے آتے ہیں، کوئی دور دور سے آتے ہیں نادرا آفس، اور پھر وہاں سے فارم لے کے پھر دوبارہ وہ واپس اپنے گاؤں جاتے ہیں یا قصبے میں جاتے ہیں، اور وہ تصدیق کروا کے پھر ان کو آنا پڑتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تصدیق صحیح نہیں ہوئی، یہاں پہ اسٹیمپ نہیں لگی، یہاں پہ اسٹیمپ نہیں لگی۔ تو یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب سے ایزی طریقہ ہے، اس میں آپ کو چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔